lovely viewers, ایک خاص بات، جب آپ مہمانوں کے لیے کھانا بنا رہے ہو نا تو چند باتوں کا شدت سے احساس کیا کریں۔ نمبر 1 کہ کھانوں میں نمک مرچ مسالے زیادہ نہ ہو، اسپیشلی مرچیں۔ ضروری تو نہیں کہ آپ کا تیز مرچ مسالوں کا ٹیسٹ سبھی کا ہو۔ اکثر افراد بیلنس نمک مرچ مسالوں کے کھانے کے عادی ہوتے ہیں، انہیں تیز نمک مرچ مسالوں والے کھانے ویسے ہی پسند نہیں ہوتے، اور دوسرا ان کی طبیعت پہ بھی گراں گزرتے ہیں۔ جی جناب، کھانا ایسا ہونا چاہیے کہ مہمان آسانی سے کھا سکیں، اور دل سے پکایا ہوا کھانا دل سے پسند کیا جاتا ہے۔ ایسے جی، کھانا دل سے پکائیں تاکہ آپ کا سارے دن کا محنت جو ہے وہ رائے گاہ نہ جائے، بلکہ آپ کی محنت کا صلہ مہمانوں کے کھانے اور خوش ہونے سے اسی وقت وصول ہو جائے۔ جی جناب، کھانوں کی تیاری سے پہلے اکثر گرم مسالہ خلاص ہو جاتا ہے۔ اس بار میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سین ہوا، اسی لیے میں نے گرائنڈ کرنے کے بجائے اپنے ایک لکڑی کے چٹو بٹے سے ہی کوٹ کر کام چلایا۔ اکثر لوگ مہمانوں کے آنے پر جو کھانا تیار کرتے ہیں اس میں مرچ مسالے کچھ روٹین سے زیادہ ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ مہمان کھانا کم کھائیں۔ یاد رکھیے گا، مہمانوں کی مہمانداری کا رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، اور اس کا صلہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، بندوں نے کسی کو کیا صلہ دینا۔ اکثر گھروں میں مہمانوں کے آگے بہت بڑا سا دسترخوان سجا دینے کے بعد ایک بار بھی کھانا کھانے کا نہیں کہا جاتا، اور شاید آپ سب کو معلوم ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کھانے پر بلائے مہمانوں کو بار بار کھانا کھانے کا حکم فرماتے رہتے تھے جب تک مہمان سیر ہو کر کھا نہیں لیتا تھا۔ اور جی، سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ مہمان کو بار بار کھانا کھانے کا کہا جائے تاکہ وہ نئے گھر آئے شرم سے کھانا کھانے کے بجائے ایزیلی پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے۔ یقین کیجیے، مہمانوں کا آپ کے گھر آنا کسی بھی رحمت سے کم نہیں ہے۔ مہمان کے ساتھ دل سے ملنے اور دل سے خدمت کرنے کا صلہ بہت ہی حسین ہوتا ہے، جسے الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا، اکثر گھرانوں میں بہت زیادہ مہمانداری رہتا ہے، ان گھروں میں خیر و برکت ہمیشہ کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی میں پلائے گئے ایک گلاس کا درجہ جنت فرمایا ہے، تو خود سوچئے، جب ایک گلاس پلائے گئے پانی کا درجہ اتنا زیادہ ہے تو پھر کھلائے گئے کھانے کا صلہ میری اور آپ سب کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت لاتا ہے۔ میں نے بچپن سے ایک ایٹیٹیوڈ کو بہت فیل کیا، سوچا آپ سب سے بھی شیئر کر دوں، ہو سکتا ہے کہ آپ سب نے بھی ایسا ہی فیلنگ کو سفر کیا ہو۔ ہمارے اسلامی معاشرے کے خاندانوں میں بنا مطلب کے کسی کو بھی پانی کا گلاس بھی نہیں پوچھا جاتا، کھانا کھلانا تو بہت بڑا کام ہے۔ جی، آپ سب نے بھی کبھی کبھار نوٹ ڈاؤن کیا ہوگا کہ کھانا کھانے کے ٹائم اگر آپ کسی کے گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اہل خانہ کا یہی وش ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں تاکہ اس کے بعد وہ سب آرام سے بیٹھ کر کھانا کھا سکیں۔ ہوتا ہے نا ایسا، اور ہوا ہوگا آپ سب کے ساتھ بھی، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ کھانا کھلاؤ۔ مگر افسوس، ہم سب وہ بھی اس لوگ ہیں جو اپنے خون کے رشتوں کو بھی کھانا کھلاتے ہوئے تفرقے بازی سے کام لیتے ہیں کہ کون اس قابل ہے اور کون اس قابل نہیں ہے۔ بائی دی وے، اگر مہمان آپ کے گھر آ ہی گیا ہے تو وہ کتنا کھانا کھا لے گا، اور مہمان کا بھی فرض ہے کہ جب اسے کھانا سرو کیا جائے تو وہ کھانے کو ویسٹ نہ کرے۔ ہم سب بحیثیت مسلمان بچپن سے ہی اسلامیات کی بک میں دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پڑھتے آئے ہیں کہ کس طرح سے نماز عشاء کے بعد کوئی نہ کوئی مہمان کھانے پر مدعو کیا جاتا تھا، اور پھر اس مہمان کو اپنے گھر لے جانے کے لیے ہر کوئی باضد ہوتا تھا، اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر مبنی ہوتا تھا کہ آج مہمان کس صحابی کے گھر جائے گا۔ جی صاحب، کبھی غور کیا ہے آپ سب نے کہ ہر روز مہمان کو کھانا کھلانے میں کیا لاجک تھا، جبکہ صحابہ کرام کے پاس اپنے لیے بھی 2 وقت کی روٹی کھانا انتہائی مشکل کام تھا، مگر پھر بھی اس حال میں بھی وہ مہمان کو اپنے گھر کھانا کھلانا اپنے لیے سعادت کیوں سمجھتے تھے؟ ریزن جاننا چاہیں گے آپ؟
تو جی کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کو بےحد پسند ہے۔ جب ایک انسان اپنے ہاتھ سے کمائے ہوئے مال میں سے کسی دوسرے کو بنا محنت کے شامل کر لیتا ہے تو یہی بنا محنت اس کے رزق میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے۔ اور یہی عمل اللہ تعالیٰ کو بےحد پسند ہے کہ بنا مطلب کے کسی دوسرے انسان کے بنا کچھ لیے پیٹ کو بھرا جائے، کیونکہ اسی پیٹ کے لیے ہی سارے جتن کیے جاتے ہیں۔ اور اسی بھرے ہوئے پیٹ کے دل سے نکلی ہوئی دعا بھی مقبول بارگاہ بن جاتی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ سب کو آج کا یونیک ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور آپ سب بھی کوشش کریں گے کہ اگر آپ سب ایسا نہیں کرتے تو آئندہ سے اپنے پیاروں کے ساتھ ایک اچھا عمل ایک اچھے کھانے کے ساتھ ضرور کریں گے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے اچھے سے ویڈیو کے ساتھ۔ ٹیک کیئر، اوکے۔